یہ باب ہے فی قضاء حوائج المسلمین، مسلمانوں کی حاجت روائی، مسلمانوں کے کام آنے کے فضیلت کے بیان میں۔ پچھلے باب جو گزرے ہیں اور متعدد احادیث پچھلے 2-3 جمعوں میں پڑھی گئی، اس میں حکم تھا اس بات کا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے پر ظلم نہ کرے، نہ کسی کا کوئی حق پامال کرے۔ اس کے اوپر احادیث آئی تھیں اور اس کی تفصیل پچھلے جمعوں میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا بقدر ضرورت بیان الحمدللہ ہو گیا۔ اس سلسلے میں ایک صاحب نے پرچہ بھیجا ہے کہ پچھلی مرتبہ یہ حدیث سنائی گئی تھی کہ جس شخص کے ذمے کسی دوسرے کا کوئی حق ہو تو اس کو مرنے سے پہلے معاف کرا لے یا اس کی تلافی کر دے، اس حق کو ادا کر دے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی شخص کا کے ذمے دوسرے کا حق تھا اور وہ صاحب حق فوت ہو گیا ہو، اس کا انتقال ہو گیا ہو، تو اب اس حق کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس سے جا کر حق دے دیتے اس کو یا اس سے معافی مانگ لیتے، لیکن انتقال ہو جانے کے بعد پھر اس کے حق کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حق مالی نوعیت کا ہے، یعنی کوئی پیسے ہمارے ذمے واجب تھے اس شخص کے اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پیسے واجب تھے اب اس کے ورثاء کو پہنچائے، جو ورثاء بھی زندہ ہوں ان تک پہنچائے۔ وہ براہ راست اس کے ورثاء زندہ نہ ہو تو ورثاء کے ورثاء جو زندہ ہوں ان تک پہنچائے، اور اب ان کا حق منتقل ہو گیا اس کے ورثاء کی طرف، تو یا تو ان کو پہنچائے یا ان سے معاف کرائے۔ وہ سب کے سب سے مگر ایک وارث کے معاف کر دینے سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ سارے وارث معاف نہ کریں۔ تو مالی حق کا تو یہ معاملہ ہے۔ اگر کسی کا کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کا کوئی وارث ہی نہیں، لاوارث مر گیا، اور یا ہے مگر اس کا کوئی ورثہ کا پتہ نہیں، کسی طرف بھی ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود پتہ نہیں چلتا، تو اس صورت میں فرض یہ ہے کہ پہلے ورثہ کی تلاش کرے، جہاں جہاں سے ورثہ کے معلوم ہونے کا امکان ہو وہاں وہاں معلومات کرے، تحقیق کرے، تلاش کرے۔ جیسے اگر اپنا پیسہ واجب ہو جاتا دوسرے کے ذمے اور اس کا انتقال ہو جاتا تو کیا کرتا کہ اس کے ورثہ کو تلاش کرتا، اس کی تحقیق کرتا، جستجو کرتا۔ اسی طرح اب تلاش اور جستجو کرے اور ان تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ باوجود کوشش کے اور پوری تحقیق اور جستجو کے اگر ورثہ کا پتہ معلوم نہ ہو تو پھر اس صورت میں آخری چارہ کار یہ ہے کہ جو مالی حق اپنے ذمہ واجب تھا وہ اس کی طرف سے صدقہ کر کے اس کو ایصال ثواب کرتے کہ میرے ذمہ اتنا حق واجب تھا، میں دے نہیں سکا اپنے اس کی زندگی میں، تو اب صدقہ کر کے ایصال ثواب کرتے اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے۔ یہ تو ہے مالی حق کا حکم۔ اور اگر حق ہے کوئی ایسا جو مالی نوعیت کا نہیں ہے، روپے پیسے کا نہیں ہے، بلکہ کسی کی حق تلفی کی تھی، اس کو برا بھلا کہا تھا، اس کو کی دل آزاری کی تھی، یا اس کی دھوکہ دیا تھا اس کو، اس قسم کا کوئی حق ہے جس کا تعلق روپے پیسے سے نہیں ہے، تو اس کا علاج وجہ اس کے کچھ نہیں کہ اس کے حق میں جتنا ہو سکے ایصال ثواب کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ یا اللہ میں دینا چاہتا تھا اس کا حق، لیکن اس کا انتقال ہو چکا ہے، اب میرے پاس کوئی اور راستہ اس کے حق کی ادائیگی کا نہیں ہے، نہ معافی کرانے کا حق ہے، کا موقع ہے، تو آپ اپنی رحمت سے اس سے مجھے معاف کرا دیجیے، اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اس کے حق میں ایصال ثواب کرے۔ یہ ہے طریقہ کسی
وفات یافتہ شخص کے حق کو ادا کرنے کا یا اس کے معاف کرانے کا۔ بہرحال یہ جو پچھلے ابواب گزرے ان کے اندر بیان تھا ظلم سے بچنے کا، حق تلفی سے بچنے کا، اور اس کی تفصیل بقدر ضرورت ہو گئی۔ اب یہاں جو باب ہے وہ اس سے آگے بڑھ کر ہے، یعنی صرف اتنا کافی نہیں کہ دوسرے کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، بلکہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کے کام آئے، اس کی حاجتوں کو بقدر امکان پورا کرے۔ کوئی شخص کسی مشکل میں ہے تو اس مشکل سے اس کو نکالنے کی کوشش کرے، یہ بھی مسلمان کے فرائض میں داخل ہے۔ اس کے لیے بات قائم کیا کہ مسلمانوں کی حاجت کو پورا کرنا، ان کی ضرورتوں کی نگہداشت، اس کے لیے۔ اور اس میں پہلے تو آیت نقل کی ہے قرآن کریم کی، باری تعالیٰ نے فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ بھلائی کا کام کرو تاکہ تم کو فلاح حاصل ہو۔ بھلائی کے کام میں سبھی کچھ آ جاتا ہے، دوسرے کے ساتھ بھلائی، دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ، اس کی حاجتوں کو پورا کرنا، یہ سب چیزیں فعل الخیر کے اندر داخل ہیں۔ اور حدیث جو نقل کی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو دشمنوں کے حوالے کرتا ہے، اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو شخص اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہو، اس کا کوئی کام کر رہا ہو، تو جب تک اس کا وہ کام کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کام بناتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتے رہیں۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ، اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی تکلیف یا مشقت کی بات کو دور کرے، کوئی ایسا کام کرے جس سے کسی مسلمان کی مشکل آسان ہو جائے، اس کی دشواری دور ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ فرج اللہ عنہ بہا قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی اس دور کرنے والے کے اوپر جو قیامت کے دن سختیاں آنے والی تھیں، ان سختیوں میں سے ایک سختی کو اس سختی کے مقابلے میں دور فرما دیتے ہیں، جو اس نے اپنے بھائی کی سختی دور اس کے بدلے میں دور فرما دیتے ہیں۔ ومن ستر مسلمن، اور جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، ایک عیب پتہ چل گیا کسی مسلمان کا کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے یا فلاں خرابی ہے، فلاں گناہ میں مبتلا ہے، تو جو شخص معلوم ہونے کے باوجود پردہ پوشی کرے، یعنی دوسروں سے تک اس بات کو نہ پہنچائے، تو کیا ہوگا؟ سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے، اس کے گناہوں کو ڈھانک دیں گے۔ کتنی زبردست فضیلت بیان فرمائی۔ یہ حدیث بڑی جامع حدیث ہے اور متعدد جملوں پر مشتمل ہے، جن میں سے ہر جملہ ہماری آپ کی توجہ چاہتا ہے اور اس کے اوپر اہتمام کے ساتھ غور کرنے اور اس کو اپنی زندگی کا دستور بنانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ ایک اصول بتا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی، یہ ایک اصول بتا کہ جیسے ایک بھائی کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے ہر مسلمان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے، خواہ وہ اجنبی ہو، بظاہر اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہ ہو، بظاہر کوئی دوستی کا تعلق نہ ہو، لیکن اس کو اپنا بھائی سمجھ۔ تو سب سے پہلے تو جڑ کاٹ دی تعصبات کی کہ یہ فلاں وطن کا رہنے والا، میں فلاں وطن کا رہنے والا، یہ فلاں زبان بولنے والا، میں فلاں زبان بولنے والا،
یہ فلاں خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا، میں فلاں خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا. یہ جو امتیازات ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو گئے، اس کی جڑ کاٹ. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی. کوئی زبان بولتا ہو، کسی وطن کا باشندہ ہو، کسی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، کسی ذات اور کسی نسل سے اس کا تعلق ہو، ہر حالت میں وہ تمہارا بھائی. اور یہ تشریح فرما دی قرآن کریم نے بڑے پیارے انداز میں کہ یا ایھا الناس انما خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بڑا عجیب منشور بیان کر دیا پوری انسانیت کا کہ اے لوگوں، ہم نے تم سب کو، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا کے اندر، ان سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. سب کا سلسلہ نسب جا کر ختم ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت پر، یعنی حضرت آدم علیہ السلام پر اور حضرت حوا علیہ السلام. سب کے باپ ایک آدم علیہ السلام، سب کی ماں ایک حضرت حوا علیہ السلام. جب سب کے باپ ایک ہے، سب کی ماں ایک ہے، تو کسی کے اوپر کسی کو فضیلت حاصل نہیں، سب ایک ہی خاندان کے. ہاں البتہ وجعلناکم شعوبا وقبائل. پھر سوال پیدا ہوا کہ جب ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک ہی ماں کی اولاد ہے، تو یہ الگ الگ قبیلے آپ نے کیوں بنائے اللہ نے؟ کہ یہ فلاں قبیلہ، یہ فلاں گروہ، یہ فلاں ذات، یہ فلاں نسل، یہ کیوں بنائی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے بنائی لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اگر سب ایک ہی زبان بولنے والے ہوتے اور سب ایک ہی وطن کے باشندے ہوتے، ایک ہی جیسی نسل ہوتی سب کی، تو ایک دوسرے کو پہچاننا مشکل ہو جاتا. اس کا نام بھی عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ. اب تو تم تینوں میں پہچان کرنے کے لیے اس کے ساتھ نسبتیں لگا دیتے ہو، یہ عبداللہ کراچی کا رہنے والا، یہ لاہور کا رہنے والا، یہ پشاور کا رہنے والا. تو اس طرح پہچان ہو جاتی ہے. ان قبیلوں سے، ان نسبتوں سے، ان شہروں کے اختلاف سے پہچان ہو جاتی ہے. بس اس غرض کے لیے ہم نے یہ مختلف قبیلے بنائے، مختلف زبانیں بنائیں. ورنہ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں. فضیلت اگر ہے تو صرف ایک چیز سے ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ کریم ہے، زیادہ شریف ہے. خواہ بظاہر ایک نچلے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی قیمت بہت بڑی. اللہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیے کہ خود آپ کے خاندان والے، ابو لہب کون تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا. آپ کے خاندان کا ایک بڑا سردار، اس کا حال تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر لعنت آئی اس کے اوپر، اور ایسی لعنت آئی کہ قیامت تک ہر مسلمان جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ تبت یدا ابی لہب و تب کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے، اس کے اوپر لعنت. چچا کے اوپر، چچا اور تائے اور اپنے قبیلے کے رشتے دار، ان کے ساتھ بدر کے میدان میں معرکہ ہو رہا ہے، تلواریں اٹھائی جا رہی. اور بلال حبشی، حبشہ کے رہنے والے سیاہ فام غلام، ان کو سینے سے لگایا جا رہا ہے. اور نہ صرف سینے سے لگایا جا رہا ہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلال ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے اندر تمہاری کیا وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے جب بھی میں نے خواب میں جنت دیکھی تو ہمیشہ تمہارے قدموں کی چاپ میں نے اپنے آگے سنی، تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے سنی. یہ بلال حبشی سے کہا جا رہا ہے، جو سیاہ فام ہے، جو حبشہ کے رہنے والے، جن کو سارے عرب کے لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے. حضور پوچھ رہے تو بھائی تمہارا وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے میں جب بھی دیکھتا ہوں، خواب میں دیکھوں یا معراج کے وقت دیکھوں، اللہ جانے کس وقت دیکھوں، جب بھی جنت میں دیکھتا ہوں تو بلال کی قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے آگے. یہ کیا مقام تمہیں پایا اور تمہارا وہ عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام تم کو بخشا؟
تو عرض کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یا رسول اللہ میں اور تو کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آتا، البتہ ایک بات ہے جو شروع سے جس کے اوپر عمل کرتا آیا ہوں کہ جب کبھی وضو کیا تو وضو کے ساتھ کوئی نہ کوئی نماز ضرور پڑھی، 2 نفلیں یا 4 نفلیں ضرور پڑھی، جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، تو وہ ضرور پڑھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمایا فضا کہ شاید یہی بات ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اتنا بڑا مقام دیا۔ یہاں یعنی روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی، اپنے سے آگے۔ تو اب بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کیسے نکل گئے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آگے کوئی نکل نہیں سکتا۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے اس وجہ سے نہیں کہ ان کا درجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوا تھا، درجہ تو ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا نہیں بڑھ سکتا، لیکن دنیا میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے کہیں تو یہ آگے آگے چلتے تھے راستہ دکھانے کے، کہ راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے تو ہٹا دیا، ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی، راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے تو ہٹا دیا، کوئی راستے میں رکاوٹ ہے تو اس کو دور کر دیا، پہلے سے پتہ لگ گیا کہ سامنے کون آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن آ رہا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا دے۔ تو معمول یہ تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کہ یہ آگے آگے چلا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر بھی وہی منظر دکھا دی کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح نگرانی کرتے ہو، اس طرح حفاظت کرتے ہو، تو چلو جنت میں بھی تمہیں آگے ہی رکھیں، آگے رکھا اور وہاں چاپ سرائی دی۔ تو یہ مقام پایا کس نے؟ جس کو غلام کہا جاتا تھا، سیافام کہا جاتا تھا، جس کو حقیر سمجھا جاتا تھا، نسب کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے اس کی کوئی وقت نہیں سمجھی جاتی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا۔ اور ابو لہب کے اوپر لعنت آ رہی ہے قرآن میں، تبت یدا ابی لہب۔ روم کے صہیب، روم کے رہنے والے صہیب آتے ہیں، وہ جناب کیا مقام پر، اور حضرت سلمان فارسی ایران کے رہنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام بخشا، کیا مقام بخشا، فرما دیا کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان فارسی یہ میرے گھر والوں میں شامل ہے، اہل بیت میں شامل ہے، اہل بیت میں شامل فرمایا نبی کریم۔ تو اس سے خود آپ نے عمل سے یہ سارے بتوں کو توڑ دیا، وطن کے، زبان کے، نسل کے، رنگ کے بتوں کو توڑ دیا، کہ ہم تو اس اللہ کے ماننے والے ہیں جس نے سارے انسانوں کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی۔ یہ اصول ایک مرتبہ ذہن میں بٹھا دیا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایسا بٹھایا کہ صدیوں کی سلگتی ہوئی عداوت کی آگ اوس اور خزرج کے قبیلوں کے درمیان مدینہ طیبہ کے اندر جب آپ تشریف لائے تو اس سے پہلے جاہلیت میں اوس اور خزرج کے قبیلوں میں آگ سلگ رہی تھی۔ باپ مرتا تو بیٹے کو وصیت کر کے جاتا کہ بیٹا اور ہر کام کر لینا لیکن میرے دشمنوں سے انتقام ضرور لینا۔ ایک ایک بات کے اوپر 40 سال لڑائی ہو رہی ہے، مرغی کے بچے کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک لڑائی ہوئی ہے جاہلیت میں جس کو کہتے ہیں حرب بسوس، وہ 40 سال جاری رہی۔ کس طرح ہوئی تھی کہ ایک شخص کے مرغی کا بچہ کہیں دوسرے کے گھر میں گھس گیا، تو وہاں اس نے جا کر کوئی چیز خراب کر دی ہوگی، تو اس نے غصے میں آ کے اس مرغی کے بچے کو مار دیا۔ مرغی کے بچے کو مار دیا تو مرغی کا جو مالک تھا وہ نکل آیا، آپس میں توتیکار ہوئی، توتیکار سے ہاتھا پائی تک نوبت پہنچی، ہاتھا پائی کے نتیجے میں تلواریں نکل آئیں، اور اس کا قبیلہ ایک طرف اور اس کا قبیلہ ایک طرف، دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ 40 سال متواتر لڑائی جاری رہی اس مرغی کے بچے کے ساتھ، ایسی عداوت کی آگ سلگ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا لڑی میں پرویا اوس اور خزرج کے قبیلوں کو، ایمان کی لڑی میں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لڑی میں، کہ ساری عداوت کی آگ ٹھنڈی ہوئی، اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپس میں اس طرح بسر پیکار رہا کرتے تھے، ان کے درمیان اتنی بھائی چارہ پیدا کر دیا۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم
اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. ارے اس بات کو یاد کرو کہ تم آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو آپس میں بھائی بھائی بنا. تو اب ایسا نہ ہو کہ یہ بھائی بھائی کا رشتہ ختم ہو جائے، پھر دوبارہ لوٹ جاؤ اسی جاہلیت کے طریقے کی طرف. تو اصول یہ سب سے پہلے بتلا دیا نبی کریم سرور دو عالم کہ بھائی ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، ہاں وہ کوئی زبان بولتا ہو، کوئی کسی بھی قبیلے سے کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو، آپس میں اس بھائی بھائی ہیں، لہذا بھائی جیسا معاملہ کرو. یہ نہیں کہ کیونکہ یہ دوسرے وطن کا، دوسری نسل کا، دوسری قوم کا ہے لہذا یہ میرا نہیں ہے، میرا وہ ہے جو میرے وطن میں پیدا ہوا. یہ تصور ذہن سے نکالو اور مسلمان کو اپنا بھائی قرار دو. سب سے پہلا اصول تو یہ بیان فرما دے اللہ. اور جتنی یاد رکھیے پوری تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر جب کبھی مسلمانوں کو شکست کا یا زوال کا سامنا کرنا پڑا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ بات بھول گئے کہ مسلمان کا بھائی. آ کر کسی نے بیچ میں آ کر لڑا دیا، یہ فلاں ہے وہ فلاں ہے، یہ فلاں قوم سے تعلق ہوتا ہے یہ فلاں قوم سے تعلق ہوتا ہے، دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی اور اس کے نتیجے میں تباہ برباد ہوئے. تو اس لیے پہلا اصول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا. اللہ تعالیٰ اس اصول کو ہمارے دلوں میں بٹھائے. ہم کہتے تو ہیں کہ بھائی سب مسلمان بھائی، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو واقعی کیا بھائی جیسا برتاؤ کرتے ہیں، جیسا اپنے بھائی کے ساتھ کرنا چاہیے ویسا کرتے ہیں ہر مسلمان کے ساتھ؟ اس کو ہر شخص گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق. اب علامت کیا بتائی کہ واقعی اگر بھائی سمجھتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ پہلا کام یہ لا یظلمہ، مسلمان کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے لہذا اس کے اوپر کبھی ظلم نہیں کرے گا، جس کی تفصیل پیچھے آ چکی ہے. کوئی اس کے حق تلفی نہیں کرے گا، نہ اس کی جان پر، نہ اس کے مال پر، نہ اس کی آبرو پر. اس کا حق ضائع نہیں کرے گا، حق پامال نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا. پہلا کام. دوسرا کام اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ نہ صرف یہ کہ ظلم نہیں کرے گا، حق تلفی نہیں کرے گا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا کہ لا یسلم، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اگر وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں کسی مشکل میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تو اس وقت اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اگر ایک مسلمان ہے یہ نہ سوچے کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے، مجھے کیا تعلق اس سے، میرا تو نہیں کچھ بگڑ رہا، اسی کا ہو رہا ہے تو اسے چھوڑ کر الگ ہو جائے. یہ کام مسلمان کا نہیں. مسلمان کے فرائض میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کسی پر مصیبت ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کسی کو مشکل میں مبتلا پا رہا ہے، پریشانی میں گرفتار پا رہا ہے، تو اس حد تک امکان جتنی اس کے بس میں ہے اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے. یہ نہ سوچے کہ میرا وقت ضائع ہو جائے، میں اگر لگ جائے میں پھنس جاؤں گا. یہ نہ سوچے، اس کو پہنچانے کی کوشش کرے. اللہ، زمانہ ایسا آ گیا ہمارا جس دور میں ہم زندہ ہیں، جس دور میں ہم وقت گزار رہے ہیں، کہ واقعی قدریں بدل گئے، انسانیت کی قدریں بدل گئی، انسان نہ رہا. ایک وقت تھا کہ اور یاد بکثرت ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص کو اگر کسی نے دیکھا کہ ٹھوکر لگ گئی ہے تو دوسرا اس کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا. اگر کہیں سڑک کے اوپر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس کو ہر انسان آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا. لیکن اب یہ منظر بھی نظر آتا ہے، خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص کو ایک سڑک کے اوپر ایک گاڑی ٹکر مار کر آگے بڑھ گئی اور وہ بیچارہ ٹکر کھا کر چاروں ٹھانے چت سڑک کے اوپر لیٹا ہوا، اور خدا جانے ہوش میں تھا کہ بے ہوش تھا، ظاہر ہے اس کو تو پتا نہیں. لیکن اس کے بعد کم از کم 20-25 گاڑیاں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی کہ لوگ جھانک جھانک کر دیکھتے رہے کہ گرا ہے اور گاڑیاں لے کر گزرتے رہے. کسی اللہ کے بندے کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ رک کر اور اس کی کچھ مدد کر دیتا، اس کو کچھ اٹھا دیتا.
یہ ہے لا یسلمون، اور پھر بھی دعویٰ ہے مہذب ہونے کا، شائستہ ہونے کا، انسانیت کا۔ اسلام تو بڑی چیز ہے، بہت آگے کی چیز ہے، ایک انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ایسے موقع پر کم از کم اس کو دیکھ تو لے کہ کیا ہو رہا اور اس کی جتنی مدد کر سکتا ہے وہ کر دے۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا کہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ جائے، اس حالت میں چھوڑ جائے کہ وہ دشمن اس کو پریشان کر رہا ہو، کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور وہ چھوڑ کر چلا جائے، ایسا نہیں، اس کو حتی الامکان مدد کرنا ضروری ہے۔ تو بھائی اس دوسرے جملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ہر مسلمان کا فریضہ قرار دیا کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو کسی مصیبت میں گرفتار پائے، پریشانی مشکل میں دیکھے تو حتی الامکان اس پریشانی اور مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرے جتنی اس کے بس میں۔ ہاں بس میں نہیں ہے تو بہرحال لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ساری عمر معمول سنت یہ رہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کسی شخص کے بارے میں کچھ پتہ لگتا کہ یہ اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے یا فلاں مشکل میں ہے تو آپ بے چین ہو جاتے جب تک کہ اس کی مدد کرنے کی اپنی سی مقدور پر کوشش نہ فرما لیں، چین نہیں آتا۔ لیکن 5 مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ آئے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیں گے، اور وہاں سے مدینے سے اگر کوئی شخص آئے گا مکے کے اندر تو مکے والے اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں۔ یہ معاہدہ فرما لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تقریباً 2 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مشکل کے گزرے ہیں کہ ستم رسیدہ مسلمان مکہ مکرمہ سے لٹے پیٹے اور کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے وہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاہدے کی وجہ سے جو عہد کر لیا تھا اس عہد کی وجہ سے پابند تھے اس کے کہ ان کو واپس کریں۔ آپ کا دل بہت کٹتا تھا کہ میں مسلمان کو واپس کر۔ صحابی جن کو مکے والوں نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر رکھا ہوا تھا، وہ کسی طرح رسی توڑا کر بھاگ کر آئے اس حالت میں کہ اب بھی پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اور آ کر اب کیا کہ رسول اللہ مجھے آپ اب اپنی پناہ دے دیجیے، مجھے واپس نہ کیجیے۔ اب سرکار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کو پاؤں میں بیڑیاں پڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کفار کے ظلم و ستم کا شکوہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت میں آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ لیکن وہی بات کہ وعدے کا پاس، معاہدے کی پابندی، معاہدہ کر چکے تھے، اس بات سے فرمایا کہ میں مجبور میں کچھ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے راستہ نکالا، لمبا چوڑا قصہ ہے، کسی وقت پر بعد میں عرض کروں گا۔ بہرحال بات زبان پر یہ آ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ میں کبھی کسی مسلمان کو مشکل میں دیکھ کر ایسا نہیں ہوا کہ اس مشکل کو حل کرنے کی آپ نے کوشش نہ فرمائی ہو۔ صرف ایک جگہ ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور معاہدے کی پابندی کے ساتھ۔ تیسرا جملہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوا ہو، اس کا کام بنانے میں، تو جتنا کام وہ کر رہا ہے، جتنی دیر تک اس کام میں مشغول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام بناتے رہیں گے، اس کی حاجت پوری کرتے رہیں۔ تم میرے بندوں کے کام میں لگے ہوئے ہو، میں تمہارے کام میں لگا ہوں۔ کار ساز ماں و فکر بساز کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمارے کام میں لگ جاتے ہیں، یعنی ہماری کارسازی فرماتے ہیں اس وقت جبکہ کوئی شخص اپنے اللہ کے بندوں کے کام میں لگا ہوا ہے۔ اور دوسرا
تیسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کی کسی مشکل کو دور کیا کسی نے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکل کو دور کرے، اس کی پریشانی کو، تنگی کو دور فرمائیں۔ تو یہ دونوں باتیں کہ مسلمان کے کام میں لگنا اور اس کی مشکل کو دور کرنا، اس کی فضیلت اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ اور در حقیقت یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ دل میں رحم، اللہ کے بندوں سے محبت ہو، اللہ کی مخلوق سے محبت ہو، تب ہوتا ہے یہ کام۔ دکھاوے کے لیے کر لیا، لوگ کہیں گے بھئی یہ بڑا کام آتا ہے لوگوں، اس لیے کر لیا، تو اس کی تو کوئی قیمت نہیں۔ قیمت اس کام کی ہے جو اس لیے کیا جائے کہ میرے اللہ کے بندے ہیں، میرے اللہ کی مخلوق ہے، تو اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب طلب کرنے کی خاطر یہ کام کیا ہے۔ اللہ کی محبت کا یہ حق ہے کہ اس کے بندوں سے محبت کی جائے۔ اگر بندوں سے محبت نہیں تو اس کے معنی یہ کہ اللہ سے محبت نہیں۔ کیا اچھا جملہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ حدیث جو میں اب سنا رہا ہوں آپ کو، یہ حدیث محدثین کیا مسلسل بالاولیت کہلاتی ہے، یعنی جب کوئی شاگرد کسی محدث کے پاس حدیث پڑھنے جاتا تھا تو سب سے پہلے یہ حدیث پڑھاتے تھے جو میں آگے سنا رہا ہوں آپ کو۔ اور اس طرح وہ سب سے پہلے پڑھاتے تھے کہ ہم سے لے کر اور تابعین کے زمانے تک مسلسل یہی سلسلہ جاری رہا ہے کہ ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی، ہر استاد نے اپنے نئے شاگرد کو سب سے پہلے یہی حدیث سنائی، مسلسل بالاولیت اس واسطے کہلاتا ہے۔ اس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ارحموا من الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، رحم کرنے والے دوسروں پر، جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں تو رحمان ان پر رحم کرتا ہے، جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی رحمان بیان فرمائی کہ رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پوری تاریخ میں یہ واقعہ چلاتا ہے کہ سب سے پہلے اس شاگرد کو یہی حدیث پڑھائی جاتی ہے، یعنی اور باتیں بعد میں، پہلے یہ سن لو کہ جب تک رحم نہیں ہوگا قلب میں، دل میں، اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، اس وقت تک مسلمان کہلانے کے مستحق ہے۔ اللہ کے رحمت کے امیدوار کیسے ہوگے جب اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم نہ کرو؟ تو ایک ناگزیر تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے، اللہ کی مخلوق سے محبت۔ ارے بھائی، جب کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی محبوب سے محبت ہو جاتی ہے تو اس محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ مجنون کہتا ہے، وہ لیلا والا مجنون، وہ شاعر بڑا اچھا تھا، عربی میں بڑے شعر کہتا تھا، وہ کہتا امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار، کہ میں لیلا کے وطن سے گزرتا ہوں، جہاں لیلا رہتی تھی اس کے وطن سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں۔ کیوں؟ وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار، کہ یہ ان دیواروں سے ویسے مجھے کیا تعلق، اس کو کیوں پیار کروں، لیکن اس واسطے کہ یہ دیواریں میرے محبوب کے شہر کی دیواریں ہیں، اس واسطے مجھے اس سے محبت ہے، اس کو میں جب جاتا ہوں تو چومتا پھرتا ہوں ان دیواروں کو۔ تو ایک مجنوں کو ایک لیلا کی خاطر اس کے شہر کی دیواروں سے عشق ہو گیا ہے، اور تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو تو اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے بندوں سے تعلق نہ ہو، ان پر رحم نہ ہو، وہ کیسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ کیسی محبت؟ تو وہ تو دیواریں تو پھر بھی آگے کی بات ہے۔ مولانا رومی تو فرماتے ہیں کہ قصہ لکھا ہے مولانا رومی نے مثنوی میں کہ وہ
لیلا کے شہر کا کتا، اس سے بھی محبت تھی، اس واسطے کہ یہ میرے محبوب کے شہر کا کتا ہے، اس سے بھی محبت. تو مولانا فرماتے ہیں ہمارا رومی کہ عشق مولا کیا کم لیلا بابا. ارے مولا کا عشق جو ہے وہ لیلا کے عشق سے بھی کم ہو گیا. گو ایک استن بہرے اولا بابا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ایک ناپائیدار ایک فنا ہو جانے والے وجود کی محبت کتنی ہو جاتی ہے کہ اس کے کتے سے محبت ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مالک الملک اور جو سارے محبوبوں کا محبوب، اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ساری مخلوق، وہ چاہے حیوان ہی کیوں نہ ہو، انسان تو درکنار حیوان کی بھی محبت ہو کہ میرے اللہ کی مخلوق ہے. اللہ، اس واسطے شریعت نے حیوانات کے بھی حقوق رکھے ہیں، جانوروں کے بھی حقوق، کہ جانوروں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے، ان کے ساتھ بھی طرز کا معاملہ کرو. سنایا قصہ بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ ایک عورت تھی ایسی بیچاری مبتلا گناہوں کے اندر، فاحشہ قسم کی عورت. وہ جا رہی تھی تو دیکھا کہ کتا جو ہے وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کی مٹی چاٹ رہا ہے، اتنی پیاس لگی ہوئی. قریب میں کنواں تھا، اس کنویں سے کتے کے پاس نکالنے کا کوئی راستہ نہیں تھا پانی. تو اس عورت نے اپنا موزہ نکال کر اور اس موزے کے اندر پانی بھر لیا اور بھر کر اس کتے کو پلا دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اچھا میری مخلوق کے ساتھ تو نے یہ محبت کا اور رحم کا معاملہ کیا، تو ہم تیرے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر مغفرت فرما کہ میری مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو رحمت اپنی اللہ کی مخلوق پر، چاہے وہ حیوان ہی کیوں نہ ہو. ہمارے جو حضرت والا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب مدثر اللہ علی اللہ تعالیٰ ان کی حیات طویلہ عطا فرمائے عافیت کے ساتھ، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک عجیب حال ان کو عطا فرمایا کہ کبھی کسی جانور کو مارنا تو درکنار، اپنی جگہ سے ہٹانے کا بھی کے اوپر بھی ہاتھ نہیں اٹھتا، یہ خیال کر کے کہ اللہ کی مخلوق اس کو کیا کیا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ زخم ہو گیا پاؤں پر، یا شاید پاؤں پر زخم تھا، اس کے اوپر مکھیاں آ کر بیٹھ رہی تھیں. اب مکھیاں بیٹھ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ زخم پر جب مکھی بیٹھتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضرت والا اڑاتے نہیں، اپنے کام میں لگے. ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے خود سنایا مجھے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے حضرت کیا کہ حضرت میں اڑانا شروع کیا اور کہا کہ حضرت یہ بیٹھ رہی ہیں، مجھے اجازت دیں تو میں اڑا دوں. فرمایا کہ بھائی یہ اپنا کام کر رہے ہیں، مجھے اپنا کام کرنے دو، میں ان کو کیا اڑاؤں. اور وجہ کیا کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے، تو دل پر یہ حالت طاری ہے کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے، اس کو کیا پریشان کروں کہ یہاں سے ہٹا دوں. تو بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت صحیح معنی میں اس وقت ہے جب اللہ کی مخلوق سے بھی محبت، اس کے اوپر بھی رحم ہو. شاید پہلے بھی سنایا تھا آپ حضرات کو یہ قصہ، میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنا کہ ایک بزرگ تھے، بڑے عالم، فاضل، محدث، مفسر، ساری عمر درس میں، تدریس میں، تصنیف میں، ان کاموں میں گزری، علوم کے دریا بہادی. کسی نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد، پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ بھائی عجیب معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، لیکن معاملہ عجیب ہوا. اس واسطے کہ جب پہنچے تو ذہن میں تو یہ تھا کہ الحمدللہ اپنی زندگی کے اندر کچھ دین کی بڑی خدمتیں کی ہیں، کچھ تقریریں اتنی کی، کوئی واعظ کیے، کچھ تصنیفیں کی، فتوے لکھے، لوگوں سے درس تدریس کا کام کیا، دین کی تبلیغ کی، تو اس کا کچھ آیا گا ذکر فکر وہاں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کچھ کرم فرمائیں گے. ذہن میں تو یہ بات تھی. تو لیکن ہوا یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ہم تم کو بخشتے ہیں، لیکن پتہ بھی ہے کیوں بخشتے ہیں، کیوں بخشتے ہیں معلوم ہے؟ تو ذہن تو یہ کیا کہ اس وجہ سے بخش رہے ہوں گے کہ جو کچھ کام وام کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدولت بخش دیا۔ فرمایا کہ نہیں، ہم تمہیں ایک اور وجہ سے بخشتے ہیں۔ وہ کیا کہ ایک دن تم بیٹھے لکھ رہے تھے، اپنے کاغذ کے اوپر کچھ لکھ رہے تھے، تو اس پہلے زمانے میں لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے، اس لکڑی کے قلم کے اندر بیچ میں سوراخ ہوتا تھا، اس میں روشنائی میں ڈبو کے پھر لکھا جاتا تھا۔ تو تم نے ایک مرتبہ روشنائی میں قلم ڈبویا، تو ابھی لکھنے کے لیے لے جا رہے تھے قلم کے، اتنے میں ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اس کے اوپر اور وہ سیاہی چوسنے لگی۔ تو تم نے اس کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے رک گئے کہ یہ مکھی ہے بیچاری پیاسی ہے، چلو اس کو پی لینے دو، پھر بعد میں لکھ لوں گا۔ تو تم نے جو اس وقت قلم کو روکا، یہ خالصتاً میری محبت میں روکا، صرف میری محبت میں روکا۔ اس وقت میں اور کوئی جذبہ تمہارے دل میں نہیں تھا، اخلاص کے ساتھ میری محبت کی خاطر کہ میرے اللہ کی مخلوق ہے، یہ پانی پی لے، اس لیے روکا۔ تو جاؤ آج ہم نے تمہاری مغفرت۔ یہ فرمایا کہ وہ ساری تصنیفیں اور سارے واعظ اور ساری تقریریں اور درس و تدریس ایک جگہ، اور یہ ایک اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ایک جگہ، اس کی بنا پر مغفرت فرما۔ تو بھائی یہ معاملہ بڑا، یہ طریق بڑا نازک طریق ہے، اس میں جب تک اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت نہ ہو، اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ سچا نہیں۔ اسی واسطے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تسبیح ہو سجادہ ہو دلق نیز، تصوف کو فرماتے ہیں کہ تسبیح ہو سجادہ ہو دلق نیز، طریقت بجز خدمت خلق نیز، کہ لوگوں نے یاد نام رکھ لیا تصوف کا اور طریقت کا یہ کہ بھائی تسبیح ہو ہاتھ میں، مصلی بچھا ہوا ہو اور گدڑی ہو، درویشانہ لباس پہنا ہوا ہو۔ مولانا فرماتے ہیں یہ کچھ تصوف نہیں، یہ تسبیح ہو سجادہ ہو دلق نیز۔ کیا ہے تصوف؟ طریقت بجز خدمت خلق نیز، طریقت سوائے اس کے کچھ نہیں کہ مخلوق کی خدمت کرو، مخلوق کی خدمت کرو۔ ارے اگر دعویٰ ہے ہمارے ساتھ محبت کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ محبت کا اگر دعویٰ ہے تو ہماری مخلوق کے ساتھ محبت کرو، مخلوق کے ساتھ تعلق۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ آپ خود تجربہ کر لیجئے، ایک چیز اپنے ہاتھوں سے بنائیے، ایک کوئی چیز اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے بنائیے، وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، لیکن بنانے والے کو اس بنائے ہوئے پتھر سے محبت ہو جاتی ہے کہ اس پر میں نے وقت لگایا، اس پر میں نے محنت صرف کی، یہ میری دولت ہے۔ خواہ کیسی خراب شراب بھی بنی ہو، لیکن اس سے محبت ہے کہ میں نے بنایا تھا، میں نے اس کے اوپر محنت کی، اس کی اینٹ اینٹ سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنی مخلوق سے محبت ہے، اور اگر ان سے محبت کا دعویٰ ہے تو ان کی مخلوق سے بھی محبت کرنی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، اللہ حضرت نوح علیہ السلام سے ایک مرتبہ وحی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ اس وقت کی بات ہے جب طوفان آ چکا تھا، ساری مخلوق تباہ ہو چکی تھی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام سے کہ بھائی ایسا کرو کہ اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ مٹی کے برتن بناؤ، مٹی کے برتن بنایا کرو۔ اب حضرت نوح علیہ السلام دن رات اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مٹی لے کے برتن بنا رہے ہیں، بناتے 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 سینکڑوں برتن بنا کے ڈھیر لگا دیا، روز یہی کام ہو رہا ہے۔ جب مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزر گیا، بہت برتن تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایسا کرو کہ ان سب برتنوں کو توڑو ایک ایک کر کے، لاٹھی مار مار کے توڑ دو۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ میاں یہ میں نے بڑی محنت سے بنائے، آپ نے حکم دیا تھا، آپ ہی کے حکم میں بنائے تھے، تو فرمایا کہ یہ توڑو۔ خیر توڑ دیا، لیکن دل دکھا کہ اتنے محنت سے بنائے تھے، سب توڑنے کا حکم دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی فرمائی کہ نوح تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ برتن بنائے مٹی کے اور میرے حکم سے بنائے، ان سے تمہیں کتنی محبت ہو گئی کہ جب توڑنے کو کہا تو توڑا نہیں جا رہا تھا، دل
دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میری محنت سے بنے تھے، میرے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں، کسی طرح بچ جائیں تو بہتر ہے، تو اس واسطے اتنی محبت تمہیں ہو گئی۔ اور ہمیں نہ دیکھا کہ ساری مخلوق ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی، اور تم نے کہہ دیا ایک مرتبہ کہ رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا، یہ جتنے کافر ہیں ان سب کو ہلاک کر دیا اللہ میاں، یہ کوئی ان میں سے باقی نہ رہے، لیکن ہم نے ہلاک کر دی۔ تو اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ دیکھو یہ تمہیں باوجود اس بات کے کہ مٹی تمہاری پیدا کی ہوئی نہیں تھی اور اپنی خواہش سے نہیں بنا رہے تھے، میرے حکم سے بنا رہے تھے، پھر بھی تمہیں ان سے محبت پیدا ہوئی، تو ہمیں اپنی مخلوق سے محبت نہیں ہوگی؟ جب ہے تو پھر تمہیں بھی میری مخلوق کے ساتھ محبت کرنی پڑے، اگر میرے ساتھ محبت ہے میری مخلوق سے محبت ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بیان فرمایا تھا، ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھائی مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے، کئی مرتبہ فرمایا، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے محبت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں گویا کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھے تو تم نے دیکھا نہیں کہ مجھ سے تم محبت براہ راست کر سکو اور محبت کر کے مجھ سے تعلق اس طرح کا قائم کر سکو جیسے دیکھے ہوئے چیز سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر مجھ سے تعلق قائم کرنا ہے تو میں نے اپنی محبت کا مظہر اس دنیا میں ان بندوں کو بنایا، ان بندوں سے محبت کرو، ان بندوں سے کے اوپر رحم کھاؤ اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، تو اس سے میری محبت پیدا ہو۔ تو میری محبت کرنے کا طریقہ ان بندوں سے محبت کرنا۔ تو اس لیے بھائی یہ سمجھنا کہ صاحب ہم تو اللہ میاں سے محبت کرتے ہیں، یہ بندے کیا چیز، یہ مخلوق کیا چیز، یہ تو حقیر، ان کی طرف نگاہ حقارت سے ڈالنا، ان کو برا سمجھنا، ان کو کم تر جاننا، یہ جھوٹی محبت ہے اللہ تبارک۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہوگی اس کی مخلوق سے ضرور محبت ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو میرے اپنے کسی بھائی کی حاجت میں لگا ہوا ہو کام میں، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ جو اس کی بے چینی کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی بے چینی کو دور فرماتے ہیں۔ ساری جتنے اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی ہیں ان سب کا حال یہی ہے کہ اگرچہ برے حال میں دیکھ رہے ہیں مخلوق، فسق میں، فجور میں، گناہوں میں، کس چیز میں، ان گناہوں سے نفرت ہوگی، گناہوں سے نفرت واجب ہے، ان اعمال سے نفرت واجب ہے، اس فسق سے، اس فجور سے نفرت واجب ہے، لیکن اس آدمی سے نفرت نہیں ہو، اس آدمی کی حقارت دل میں نہیں آئے۔ سنایا تھا پہلے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی جا رہے تھے دجلہ کے کنارے، ایسے ہی چہل قدمی کرتے ہوئے، تو پاس سے ایک کشتی گزری، اوباش قسم کے نوجوان بیٹھے ہوئے، گانا بجانا غفلت کے عالم میں، اور جناب گانا بجانا ہو رہا ہے۔ جب گانا بجانا بھی ہو رہا ہو، آزاد قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے ایک ملا بھی گزر رہا ہے، تو وہ ملا کا مذاق اڑانا بھی ایک اسی گانے بجانے اور تفریح کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مذاق اڑانا شروع کیا، کوئی فکرے کسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی نے ساتھی نے کسی نے کہا کہ حضرت ان کے آنکھ میں بد دعا فرما دی، یہ لوگ ایسے گستاخ کہ ایک طرف خود فسق و فجور میں مبتلا اور دوسرے اللہ والوں کو برا کہے۔ فوراً حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ آپ نے ان نوجوانوں کو یہاں دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ ان کے اعمال بھی ایسے کر دیجئے کہ وہاں بھی ان کو خوشیاں نصیب، آخرت میں بھی خوشیاں نصیب۔ یہ جملہ زبان پر نہیں آیا کہ اللہ ان کو ہلاک کر دیجئے، برباد کر دیجئے، جملہ یہ آیا کہ اللہ ان کو وہاں کی بھی خوشیاں عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر برسائے جا رہے ہیں، رحمت للعالمین، ساری دنیا کے لیے رحمت کا پیغام لانے والے، ان کو پتھر برسائے جا رہے ہیں، اینٹیں ماری جا رہی ہیں، گھٹنے زخم سے لہو لہان ہے، اور زبان پر اگر لفظ آتا ہے تو یہ آتا ہے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرمائیے، یہ جانتے نہیں، ان کو علم نہیں، نادان ہے،
نادانی میں یہ حرکت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یہ زبان پر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کے ان اعمال سے نفرت ہے، اس اعمال سے بغض ہے، ذات سے بغض نہیں۔ ذات بحیثیت ذات کے مخلوق ہے میرے اللہ، لہذا اس اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت۔ اس لیے بھائی یہ بھی خوب یاد رکھنے کی بات ہے، فسق سے، گناہوں سے نفرت نہ کرنا، گناہوں سے نفرت نہ کرنا، گناہوں کو برا نہ سمجھنا، یہ بھی گناہ ہے۔ گناہوں کو برا ضرور سمجھنا چاہیے، اس کی نفرت بھی ہونی چاہیے، لیکن اس شخص سے جو ان اعمال میں مبتلا ہے اس کی حقارت دل میں نہ آئے، اس کی حقارت دل میں نہ آئے، اس سے نفرت نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ترس کھائے، اس کے اوپر ترس کھائے کہ جیسا بیمار ہوتا ہے، بیمار ہو گیا، بخار آ گیا، تو ڈاکٹر کا یہ کام نہیں کہ اس کو ناراض ہو جائے بخار کیوں آیا کرے، تو بلکہ اس کے اوپر ترس کھاتا ہے کہ بیچارہ اس میں مبتلا ہے، دعا کرے گا اس کا، یا اللہ اس کو اس سے نکال دیجیے۔ اسی طرح فاسقوں فاجروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ ان کے فسق و فجور سے نفرت ہو، بغض ہو، ان کی ذات سے بغض نہ ہو، اور ان کی ذات کے ساتھ اس لحاظ سے تعلق ہو کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے، اس کے حق میں خیر خواہی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو سراہ راست پر لیا۔ آخری جملہ ارشاد فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے۔ ایک عیب سامنے آ گیا کسی مسلمان، غلطی سامنے آ گئی، اس نے فلاں کام کیا غلط، ناجائز، برا، تو اب بجائے اس کے کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹتے پھرو سارے میں کہ وہ تو یہ کر رہا تھا، وہ تو یہ کر رہا تھا، اس کے بجائے اس کی پردہ پوشی دبا دو، چھپا دو۔ یہ اس وقت ہے جبکہ اس کا نقصان کسی کو پہنچنے کا اندیشہ ہے، تب ہے پردہ پوشی۔ لیکن اگر ایسا عیب سامنے آیا اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، دوسرے کو بیٹھے سازش کر رہے ہیں کسی کے قتل کرنے کی، اب آپ پردہ پوشی کرنے لگے تو یہ جائز نہیں، اس کو بتانا ضروری ہے۔ لیکن جہاں دوسرے کا نقصان نہ ہو وہاں کسی نے کسی کو دیکھ لیا کسی بری حالت میں تو حکم یہ پردہ پوشی کر چھپا دو، اور اللہ سے دعا کرو یا اللہ اس کو اس میں مبتلا ہو گیا ہے، اپنی رحمت سے اس سے نکال دیجیے، بس اللہ اللہ خیر، دوسروں سے نہ کرو، اللہ یہ کہ کہنا کہیں ضروری ہو جائے، واجب ہو جائے، گواہی دینے کی ضرورت پیش آ جائے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ویسے پردہ پوشی کرنا مسلمان کی یہ مسلمان کا کام ہے، اور اتنی بڑی فضیلت اس کی بیان فرمائی کہ تم پردہ پوشی کرو گے میرے بندوں کی تو میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا قیامت کے دن، اور اگر تم دوسروں کی عیب نکال کے ان کی راز فاش کر رہے ہو تو اس راز فاش کرنے کے نتیجے میں کچھ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا راز فاش کرنے آتا۔ تو اس واسطے اس کو پلے باندھو، دوسروں کے عیب کو نہ تلاش کرو نہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرو، پردہ پوشی کر جاؤ۔ لیکن اس میں بھی بڑی کوتاہی ہے، ایک آدمی کو کسی کے بارے میں پتہ لگ گیا کہ وہ تو یہ کام کرتا ہے، تو اب اس کے دل میں یہ کھپتی نہیں، پیٹ میں کھپتی نہیں بات، وہ دوسروں سے کہے بغیر چین نہیں آتا، دوسرے کو بتانا ضروری سمجھتا، تو بلا وجہ بلا ضرورت کسی کے عیب کو پھیلانا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، اس کی تشہیر کرنا یہ گناہ ہے۔ اور ایک حدیث اور اسی مفہوم کی یاد آ گئی، وہ بھی خوب یاد رکھنے کی ہے، بہت ہی عجیب و غریب حدیث۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ، اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا تھا، اس کے باوجود عار دلا رہا ہے کہ تم نے تو فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا، تو فرمایا کہ وہ مرے گا نہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو اس گناہ میں مبتلا نہ کر دے۔ ایک شخص سے گناہ ہوا تھا، اس نے توبہ کر لی،
اپنے اللہ سے. اب آپ بار بار اس کو آگ دلا رہے ہیں، تو تو وہی ہے جس نے یہ حرکت کی، یہ آگ دلا رہے ہو. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی یہ ناگوار ہے بات کہ ارے میں نے پردہ ڈال دیا، میں نے معاف کر دیا، میں نے اس کے نام اعمال سے مٹا دیا. جب اس نے توبہ کر لی اس کے نام اعمال سے مٹا دیا. اب تو کون ہے اس کے اوپر اعتراض کرنے والا اور اس کو آگ دلانے والا؟ جب تو آگ دلائے گا تو ٹھیک ہے، تجھے بھی مبتلا کرے، اسی گناہ سے نہ مبتلا. اللہ بچائے، اللہ بچائے، بڑا خطرناک معاملہ. تو اس لیے کسی مسلمان کی عیب جوئی یا مسلمان کے عیب کو بیان کرنا، اس کی تشہیر کرنا، اگر اس نے توبہ کر لی ہو تب تو اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ خود مبتلا ہونے کا اندیشہ. اگر توبہ نہ کی ہو تب بھی تمہارا یہ کام نہیں. بھائی تمہیں داروغہ بنا کر نہیں بھیجا اللہ میاں، اس دنیا میں داروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ لوگوں کے عیب کو اچھالتے پھرو. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ بنا کر بھیجا. ارے اپنی فکر کرو، اپنے عیب کو دیکھو، اپنے گریبان میں منہ ڈالو. جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عیب کی فکر عطا فرما دیتے ہیں، دوسرے کے عیب اس کو نظر ہی نہیں آتے. عیب دوسروں کے اس کو نظر آتے ہیں جو اپنے عیبوں سے بے پرواہ ہو، اپنے عیب سے غافل ہو، اپنی اصلاح سے بے فکر ہو، اس کو نظر آتے ہیں دوسروں کے عیب. جو شخص خود بیمار ہو وہ دوسرے کے نزلہ زکام کی کیا فکر کرے گا؟ اور اگر کرے گا تو احمق ہے، بیوقوف. ارے بھائی دوسرے بیمار ہیں تو ہو، تو پہلے اپنی بیماری کی فکر کر، یہ اس کا علاج کرنے کی فکر کر. تو اس لیے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنا، تجسس کرنا، پیچھے لگنا، ان کی نشر و اشاعت تشہیر کرنا، یہ سخت جرم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا. اور یہ فرمایا کہ یہ مسلمان کے شیوا نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے. مسلمان کو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا لازم ہے، اس کے بغیر وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں بن سکتا. اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے، خلاصہ آج کے بیان کا یہ ہوا. اللہ سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے، اللہ سے محبت کی لازمی شرط بھی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت